السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے مسجد میں جانے کی سنتیں۔ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا ارشاد نبی ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں۔ اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، یعنی مسجد، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل بھی کیوں نہ آنا پڑے۔ سبحان اللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا پڑھنا، مسجد کی طرف جانے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے نور بھی ہے، دعائے نور ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں سنت سے ملتی ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے اس لیکچر میں دعائے نور کو ہی دیکھیں گے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل لی فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ مسلم کی دعا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما، آمین۔ سکون اور وقار کے ساتھ چلنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے۔ مطلب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے مسجد میں کہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو میں دوڑ لگا کے بھاگ کے چلا جاؤں۔ نماز کے لیے کم از کم اتنا پہلے نکلنا چاہیے ہمیں کہ ہم پرسکون اور پروقار انداز میں اقامت کھڑی ہونے سے پہلے جا سکیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم نماز جو ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جا سکیں اقامت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو سکون سے مراد ہے حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بے خودگی سے بچنا، اور وقار سے مراد ہے نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ مسجد کی طرف چل کر جانا، فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور قریب قدم اٹھانے چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی دلیل درج ذیل حدیث سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ مسلم کی روایت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ الحاکم صحیح علی الشرط، مسلم اور وافقہ الذہبی کی روایت ہے۔ پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا، ایک حدیث میں ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی کر گزریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھنا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعات نماز ادا نہ کر لے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیۃ المسجد سنت ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسلم اور نسائی کی یہ دعا ہے، روایت کی ہے یہ دعا،
اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے، اس کی دلیل پہلے ہی گزر چکی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے. تو یہ ہے مسجد کی سنتیں. اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر عمل کر لے تو وہ اس طرح سے 50 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.